ہمارے یہاں استاد جی ہوتے تھے بابا جی عبد المجید صاحب، یہ ہمارے لاہور میں چنگی مرصدوں کے قریب رہتے تھے. پرانی بات ہے، میں ان کے گھر گیا تو اندر گلیوں میں ان کا گھر ہے. ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے تو تعزیت کے لیے گیا. 2-3 سال پہلے فوت ہوئے. نیک آدمی تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہ کلمہ ان کی ہدیے کے لیے پڑھا. میں ایک دفعہ گھر گیا تو سخت سردی تھی، تو انہوں نے نیچے چادریں بچھائیں، کھیس بچھایا، چادر بچھائی اور نیچے جگہ بنائی. فرش ٹھنڈا تھا بالکل. اللہ والے کوئی گھر میں بوریاں نہیں پڑی، پرانی پڑی ہیں. میں نے کہا جھاڑ کے لائیں. وہ نیچے بچھائیں، پھر کھیس بچھائیں، پھر چادریں بچھائیں. وہ نیچے کی ٹھنڈک کو تو سنبھالے. بہت ٹھنڈک تھی. اچھا کھانا کھلایا. غریب آدمی تھے، جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے میں نے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا. کھانا کھلایا. ان کی چاہت تھی میرے گھر آئیں. سفید پوش آدمی. بعد میں نا پلیٹ میں برفی لے آئے. ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی. میں نے ایک آدھ دانہ اٹھا لیا، ایک آدھ اور نے. میں نے دم کر کے دیا. میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے. جب انہوں نے گھر جا کے کھلائی تو گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی. طوفان ایک دم. حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی. گھر میں شور شرابہ، طوفان. کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی. وہ برفی جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی. جس چیز کو بھی کھلائی. وہ کیسے؟ کہنے لگے جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا. اور جنات کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. کہہ رہے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، اب جھگڑا شروع ہو جائے. اٹھتے طلبہ بڑا اڑو بٹکی میں نے سارے پر. اور یہ جھگڑا لڑائیاں گھر میں. کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے. گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں. پتیلا پانی کا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا اس میں ڈال دیا اور ڈوب کے مر گیا. گھر میں صندوق میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، وہیں لٹکے ہیں، کٹ جاتے ہیں. اور گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ہر وقت کسی کونے سے بدبو آتی ہے. اتنی گندی بدبو ہوتی ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس میں ہے ہی کچھ نہیں. کوئی چوہا مرا ہوا، بلی، کتا مرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہو. یہ واقعات بہت پرانے ہیں، ہم تھک گئے ہیں. جب سے تسبیح خانے سے نسبت ہے پھر اس وقت سے بچے ہوئے پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں. بہت بچت ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم نے پیروں کو پیسے دے 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 کے خالی ہو گئے. کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ ٹافیاں، بسکٹ وغیرہ ڈال کے گاؤں دکانوں پہ بیچتا تھا. کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500، کبھی 100. جو بچتا تھا مجھے سارا پیروں کو دے آتا. پھر کہتے تھے جا تیرا کام ہو گیا، ہم نے جنات کو باندھ دیا. وہ کیسے بنتے تھے؟ اچھا ہم یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور سارے جنات وہیں جمع ہو گئے. طوفان مچ گیا. اچھا اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے. سب کچھ تو اللہ کے نام میں ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے وہیں جنات مسلمان ہو گئے. ان میں ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، ضدی تھا. وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی. اور وہ ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی. ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی. جب آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہاں کچھ غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس مخلوق کو ہم نقصان جو پہنچاتے ہیں. مثلا کہتے جی آپ نے جا کے فلاں جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا، ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا. آپ نے کلہاڑی ماری، ہمارے بچے کی بازو کاٹ دی، توڑ دی. میں نے تو لکڑیاں کاٹتی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا. میں نے لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا. آپ نے فلاں جگہ چھڑیاں ماری تھی، وہاں ہماری فلاں تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی. آپ نے فلاں جگہ راکھ گھر کا کوڑا پھینکا تھا، وہ ہمارے کھانے میں چلا گیا تھا. یہ بے شمار واقعات ہیں. یہ جو دعا ہے نا، اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ دعا ایسی ہے جو ان کو بے بس کر دیتی ہے کہ اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہارا نقصان ہوا تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو. بسم اللہ. اس لیے اکثر اور بیشتر دعاؤں سے پہلے بسم اللہ ہے. بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث. کئی دعائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ لگی ہوئی ہے. اور بسم اللہ ان دعاؤں کو، بسم اللہ کی دعا ان شیطانی اور دیوسائی کی طاقتوں کو عاجز کر دیتے. اس کے بعد وہ جوان بھی پھر مسلمان ہو گیا. ان کے سارے مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا. بہت کثیر تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی. ان کے گھر میں زندگی میں سکون آ گیا. ان کے گھر میں جو ہر وقت کپڑے کٹتے تھے، بیماریاں تھیں، جھگڑے، لڑائیاں، بدبو ہوتی، غلاظت ہوتی، اموات، یہ ساری چیزیں ایک پل میں ایسی چھٹتی چلی گئی. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس گھر میں رزق کی فراوانی آئی. ان کے بچے تھے، بیچارے سارا دن کماتے تھے، کہتے تھے کچھ بنتا نہیں. گھر سے پیسے چوری ہوتے تھے، گھر سے کچھ چیزیں سونے چاندی کی وہ چوری ہوتی تھی.
घर से राशन खाना चोरी होता था, और उसकी वजह देवसाई, घर में देव का साया था, घर में जिन्नाती चीजें थीं, जादुई चीजें थीं, और ये जिन्नाती जादुई चीजें, इन्होंने झगड़ा हुआ था। मैंने जिन्नात के साथ जादुई चीजें क्यों कहीं, वजाहत करता चला। एक इंसानों का जादू है, एक जिन्नात का जादू है। जिन्नात का जादू इंसानों के जादू से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा भयानक है, ज्यादा खतरनाक। और वो हमारी जिंदगियों पे ऐसे होता है कि जिंदगियों को आजिज कर देता है और इंसानों को मोहताज कर देता है, बेबस और बेकार कर देता है, इंसानों को बेबस कर देता है, बेकार कर देता है। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बीमारियां, बेटे, घर, जादू, असरात, बंदिशें, नाकामियां, इसके अंदर तो शादी और रिश्तों का बहुत बड़ा हल है, और औलाद के लिए, बे औलादी के लिए भी कि आप तसल्ली करें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर को बहुत बहुत और बहुत ज्यादा पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, और इसको इंतहाई यकीन से पढ़ें, इंतहाई ध्यान से पढ़ें और पूरे मुस्तकिल मिजाजी से करें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, आपको अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर दिया है, जरा पागल होके पढ़ें, यकीन ध्यान से पढ़ें और बहुत एतमाद से पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें। अगर आप 35 बार हर नमाज के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा यह है कि सारा दिन उठते बैठते वुजू बेवुजू सूरत आले इमरान की पहली आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, सूरत आले इमरान की पहली आयत, ये आप बहुत ज्यादा खुला पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें और बहुत एतमाद और तवज्जो से पढ़ें, और इसको आप कुछ अरसा करें। घर में रिश्तों के, रिस्क के और जिंदगी की बंदिशें, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, नाकामियां, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी और आपके मसाइल हल होंगे। जिन मेरे करीब नहीं आया, अपनी रूह को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें। मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और मुअक्कल का नाम है कभी किज। फिर आप दरूद की बाग की बरकत से एक तोहफा देता हूँ, और ये सारी जिंदगी के लिए तोहफा देता हूँ, सारी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त तोहफा देता हूँ। मैं सहरा में गया तो सहरा में वहाँ वाइल्ड लाइफ वालों की चौकियां होती हैं कि शिकार ना हो, जानवर बचे रहे। तो वहाँ एक बैठा था नियाजी मियाँ वाली का, उससे मेरा जाया तो कहले आपका नाम सुना था, आप सहराओं में आते हैं, दरूद पाक की महफिलें लगाते हैं, तो हमें पता होता है ये गाड़ी जा रही है तो ये शिकार वाली गाड़ी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि जिंदगी के तजर्बे बताएं। तो उसने कहा जी कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैं यहाँ रहता हूँ और आज तक सांप मेरे करीब नहीं आया, जिन मेरे करीब नहीं आया, बहुत जिन्नात हैं यहाँ, बिच्छू मेरे करीब नहीं आया, काटने वाली चीजें, वहां भेड़िए होते हैं, लोमड़ियां होती हैं, कन खचूरे होते हैं। एक दम बैठा हुआ था, मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा हुआ था, मेरे नीचे खेस पड़ा था, मैं उस पर बैठा रहा, गर्मियां थी तो चीजें गर्मी में ज्यादा निकलती हैं। तो बैठे बैठे ना मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा। और सहराई कहने लगे ये हाथ जितना कन खजूरा कितने कोबरे से भी ज्यादा जहरीला होता है, कोबरा जो है ना उससे भी ज्यादा जहरीला होता है। और पता नहीं कहां से आया, बैठा रहा, नीचे पड़ा रहा। अल्लाह का निजाम, कोई ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ताकत ने उसे बांधा हुआ है, ताकत ने उसे बांधा हुआ है, और वो अल्लाह का नाम था। कहने लगे मेरे पास एक वजीफा है। अच्छा, मेरे जी में आया कि ये वजीफा सलाम और अला नूह नाले। मुझसे कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, तो मेरे वाल क्यों पूछ दे वे। मियाँ वाली के लहजे में कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, वह तो मेरे को क्यों पूछ दे। मियाँ वाली के लहजे में लफ्ज वत भी इस्तेमाल होता है। ओह सलाम। अच्छा, मेरे दिल में आ गया, कोई कष्ट तो होता नहीं, मेरे दिल में आया कि ये होगा, ऐसे मेरी जुबान पे आ गया सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन। ये अमल ऐसे मेरे दिल में आ गया और मेरे जी में आ गया कि ये अमल है, ये अमल है, ऐसे अल्लाह ने दिल में डाल दिया। अगर ये अमल आप कर लेना, आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको पूरा अमल बताता हूं और बिल्कुल करना आसान है। बस ऐसे पढ़ के फूंक मारनी है उस सरसों के बीच पे, काले सरसों के बीच पे, और बस ऐसे फूंक मारनी है और कुछ भी नहीं करना। पर ये यकीन जानिए इस आयत के पढ़ने से आपके इर्द गिर्द एक हिफाजत का अनोखा निजाम है, एक हिसार है,
ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہا تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دور سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں، صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا۔ تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبیکج، اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے یہ۔ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن۔ مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا، تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے ایک انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز۔ اب اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لیے، لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی اپنی لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں، جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سانس روک کے پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس جب سانس چھوٹے سے پھونک مار دیں، پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4، 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لیں، پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں۔ کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، بس وہ چیز آپ کی موجود ہے۔ اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی، بولو 20-30 روپے کا خرچہ، بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن۔ آپ اس کو، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، باوضو کریں بہتر ہے، مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں، بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ مٹھی، اپنے مقصد کا تصور، جادو، جنات، بے اولادی، نافرمانی، الجھنیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں۔ پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے ذرے کہیں گھر میں بکھیر دیں، پاؤں نہ آئے، شاپروں اور تھیلیوں میں ڈال کے، صندوقوں میں، بریف کیس میں، بیگ میں، الماریوں میں، گھر میں کہیں پھیلا دیں۔ اس کو ہاتھ سے ایسے پھیلا دیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پر ایک ذہن نشین رکھیے گا، اکثر سرسوں استعمال ہوتا ہے دوسرے کام کے لیے۔ اگر آپ نے کہیں ایسے پھیلایا، وہ کہیں گے اس نے میرے گھر میں جادو کر دیا، اس کو عمل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ مصلے پہ بیٹھنے کا عمومی رواج ختم ہو گیا۔ پہلے بندہ کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، پھر دیکھا تو کمر ختم ہوگی، پھر ڈریسنگ ٹیبل آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ شیشے کے سامنے بہت زیادہ کھڑا ہونے کی ہے۔ ڈریس سے اور خوبصورتی کے لیے کھڑے ہو کے بندے دا چیل کنڈا ایک تھی گیا، بندے کا کمر کا نچلا دھڑ مک گیا، پھر اس کے لیے ٹیبل ہے کہ بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنی دیر جو ہے رواج میں نہیں رہا، رواج میں۔ اس لیے اکثر میں
جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ان کی تسبیح خانے سے بہت نسبتیں ہوتی ہیں. میں انہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹی کو کہنا زیادہ دیر مصلی پہ نہیں بیٹھے گی, زیادہ دیر وظیفہ نہ کرے گی جب تک کہ گھر کا ماحول موافق نہ ہو, ورنہ کہے گی بیٹی نے آ کے ہمارے گھر میں جادو کر دیا. مجھے ایک ہمارے صاحب ہے, وہ ان کا نام, تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا. میری بہو بیچاری کوئی اور مزاج کی ہے, کہنے لگے اللہ برباد کرے میرے سورے کو, میرے بچے بیمار تھی, میں نے اللہ برباد کرے, وہ پڑھ کے پھونکے مارتے میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. نزلہ زکام سردی گرمی میں ہو گیا, بچوں کو ہو جاتا ہے نزلہ زکام کھانسی ہو گئی, کہہ رہے اللہ برباد کرے میرے سورے کو, یہ پڑھ کے پھونکے مارتا ہے, بچے میرے بیمار ہو گئے. کہنے لگا آپ نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھنی ہے, میں نے کہا تو نہ پھونکے مارتا. وہ بیچاری جاہل ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. اور رواج میں اعمال کا اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا, اعمال اور مصلی کا رواج ہی ختم ہو گیا. وہ تو مزاجوں سے بات چلی گئی. 40 پھونکیں, کتنی پھونکیں؟ ہاں, اور ہر پھونک میں سلام علی نوح فی العالمین, اور اس تصور اور کیفیت کے ساتھ سلام علی نوح فی العالمین کہ سارے میرے مسائل, مشکلیں, الجھنیں, ناکامیاں, پریشانیاں, جادو, جنات, بندشیں, حاسدین کا حسد, دشمنوں کا شر, کینہ پروروں کا کینہ. اور ایک بات عجیب بتاؤں, اس کی ایک اور تاثیر ہے. جو نفس اور شیطان کے حملوں, نیٹ کی دنیا کے حملوں, نیٹ کی دنیا کی غلاظت, خباثت, نجاست سے نکلنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پرتاثیر عمل ہے, بہت زبردست عمل ہے. اتنا عمل ہے کہ بندے کو ولی بنا دیتا ہے. یہی عمل بندے کو ولی بنا دیتا ہے. ہاں, بندے کو ولی بنا دیتا. اب وہ اصل میں سرسوں پڑھی ہوئی ہے نا, وہ پڑھی گئی ہے نا. اور پڑھا کس چیز سے آپ نے؟ کلام الہی سے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب وہ پڑھی ہوئی سرسوں ہے. اب اس کا ہر ذرہ, ہر گیند, ہر وہ چھوٹا سا بال, وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے, جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے, اس کو توڑ کے رکھ دے, اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے, اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے. 40 دن وہی رائی چلنی ہے. اچھا, گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں. صبح آپ نے کر لیا, دوپہر میں نے کر لیا, اس نے کر لیا, اس نے کر لیا. چاہے تو گھر کا ہر فرد اپنے لیے بھی علیحدہ سرسوں کی ترتیب بنا لے. گھر کا ہر فرد چاہے تو علیحدہ اپنے لیے سرسوں کی ترتیب بنا لے, چاہے اسی کو کر لے, اسی کو کر لے. خرچے بھی بچ جائیں, امت کو پریشانی بھی نہ ہو, اور کام بھی بہترین ہو جائے. تسبیح خانے کا ایک نظام ہے, تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں, پریشانیاں بھی نہ ہو, راحتیں بھی مل جائیں, راحتیں بھی مل جائیں. تسبیح خانے کی کوشش ہے, دعویٰ تو نہیں کر سکتے, 100 کمیاں 100 کوتاہیاں. اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو, زیادہ تو نہیں 4 بندوں میں, تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں, 1 نمبر ہوں. تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے, ایماندار ہے یا دکاندار ہے, تو موت بتائے گی. موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. موت سے پہلے دعویٰ, موت بتائے گی. اللہ مخلصین میں شامل کر دے. ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں. اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ ہے, تو ڈیلی آمین کہتے ہو, یعنی اپنا کام پورا ہو گیا. انہوں نے کہا تو کون اور میں کون, رائی کا عمل ہم نے سرسوں کا لے لیا, بس ختم. اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی کہی ہے. واہ, پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے. بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں نے حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں. مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں, اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی. بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ان کا مقام, ان کی حیثیت, ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا عمل. اب میں عمل کو پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ, توجہ سے آپ سنیں گے نا. اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کیوں کہا تھا. میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہی تھا کہ ہاں جی چیئے ٹھیک ہے. ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں, میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی. ہلچل مچی ہے, میں بتایا نا میں نے, اب ہلچل مچی, ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے. اتنی بے وفائی. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا, جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا, آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی, پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا. سرسوں لیں کالے رنگ کے 1 مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو, سرسوں لیں کالے رنگ کے 1 مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو.
پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو. بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے. دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے. اس کو دیکھیں نہیں، دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین. بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں. 40. اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں. ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا. کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گھٹلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز. کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے. کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو. یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے. تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں. اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں. ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں. عمل پورا ہو گیا. اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں. آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا. صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں. آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیاتاً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں. برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ.